بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقین کامل کے تمام پیارے دوستو السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ محترم ساتھیوں، ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی دعا فوراً قبول ہو جائے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے جو مانگے وہ اسے مل جائے۔ دوستو، اللہ خود اپنے بندوں کو فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور پھر اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے مانگنے کے متعلق تعلیمات دی ہے کہ اللہ سے کیسے مانگا جائے، کن اوقات میں مانگا جائے تو دعائیں قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہیں، کن مقامات پر دعائیں قبول ہوتی ہیں اور کس انداز میں کی گئی دعائیں قبولیت کے قریب تر ہیں۔ ہمیں اس کے متعلق آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان مقامات اور انداز کے مطابق دعا کریں اور اللہ کے ہاں اپنی دعاؤں کو مقبول بنائیں۔ میرے پیارے محترم ساتھیوں، آج کے اس ویڈیو میں آپ کے لیے ایک مجرب عمل لائے ہیں، وہ بھی دعا کی قبولیت کے لیے۔ ربیع الاول کے اس خاص مہینے میں بھی اس عمل کو کیجیے گا اور آپ کسی بھی مہینے میں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ بہت ہی مختصر لیکن انتہائی مؤثر اور مجرب ہے۔ اس کی برکت سے آپ اللہ سے جو دعا مانگیں گے قبول ہوگی۔ یہ وظیفہ کیا ہے، اس کو کیسے کرنا ہے، اس کو کس وقت کرنا ہے، اس حوالے سے مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو ہمارے دوستو، محترم ساتھیوں، آج آپ کو اس ٹاپک کے حوالے سے ڈیٹیل بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل یقین کامل کی ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ دیے گئے بیل کے بٹن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور ہماری تمام بہنوں سے، بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیا کیجیے اور ہماری محفل میں شامل ہو جایا کیجیے۔ دوستو، ترمذی شریف کی ایک حدیث کا مفہوم ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ دعا عبادت کا مقصد ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی شے نہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں دعا کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ کسی بھی چیز کے اصل کو مقصد کہتے ہیں۔ عبادت کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اللہ کے حضور خوشی و خضوع کے ساتھ ظاہر و باطن کو جھکائے اور گڑ گڑائے۔ یہ کیفیت سب عبادتوں سے زیادہ دعا میں پائی جاتی ہے، اس لیے اسے عبادات کا مقصد کہا گیا۔ جب کوئی بندہ اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ اسے ناراض ہوتا ہے، اور جو اللہ سے مانگ لیتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، جبکہ دنیا کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اگر کسی سے مانگو تو وہ منہ بناتا ہے، ناراض ہوتا ہے۔ دوستو، آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ ہم دعا کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ ہم رسمی رواجی طور پر چند رٹے ہوئے الفاظ دہراتے ہیں، منہ پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں اور اسی کو دعا سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ دعا ایک حقیقت رکھتی ہے، کچھ شرائط اور ضوابط چاہتی ہے، آداب کا تقاضا کرتی ہے۔ اگر ان آداب کی رعایت کی جائے تب دعا مقبول ہوگی اور اپنا اثر دکھائے گی، اور اگر ان آداب کی رعایت کیے بغیر دعا مانگی جائے تو اس میں جان نہ ہوگی اور اس کے ذریعے حاجات پوری نہ ہوں گی۔ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا بھی فضیلت سے خالی نہیں ہے، لیکن جو دعا کی روح ہے وہ نصیب نہ ہو سکے گی۔ دوستو، دعا کے لیے سب سے بنیادی چیز اخلاص اور یقین کامل ہے۔ اللہ سے جب بھی دعا مانگی جائے، دعا گہرے اخلاص اور پاکیزہ نیت کے ساتھ مانگی جائے۔ اپنی دعاؤں کو نمود و نمائش، ریاکاری اور شرک سے پاک رکھا جائے اور پورے یقین سے دعا مانگی جائے کہ وہ اللہ خالق و مالک ہمارے حالات سے پورا واقف اور انتہائی مہربان ہے۔ وہ اپنے بندوں کی پکار کو سنتا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول بھی فرماتا ہے۔ اور جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ کے پیارے نبی ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قبولیت کی گھڑیاں بھی بتائی ہیں۔ گھڑیوں کو تلاش کیا جائے۔ آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مقامات بھی بتائے ہیں، ان مقامات کو
تلاش کیا جائے، اور جو آداب آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھلائے ہیں ان آداب کے ساتھ دعا مانگی جائے، اور ان سب کے ساتھ ہم آپ کو دعا کی قبولیت کا وظیفہ بھی بتاتے ہیں۔ دوستو آئیے آپ کو آج کا وظیفہ بتاتے چلیں۔ یہ وظیفہ آپ نے عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد کرنا ہے، جو کہ اللہ رب العزت کے ایک بہت پیارے صفاتی نام کا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا وہ صفاتی نام ہے یا وکیلو۔ آپ نے عصر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور 7 مرتبہ یا وکیلو پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر سے 1 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور اپنی جس بھی حاجت کے لیے دعا مانگیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ قبول ہوگی۔ یاد رہے کہ اس وظیفے کو جائز حاجات کے لیے کیجیے گا، ناجائز حاجات کے لیے کریں گے تو نقصان ہو سکتا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، محترم ساتھیوں، وظیفہ بہت مختصر ہے لیکن بہت مجرب ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے اس کے اسوہ حسنہ کے وسیلے سے مانگی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے اس مختصر وظیفے کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیجئے، پابندی کیجئے، اور خاص طور پر عصر کی نماز کی حفاظت کریں، کیونکہ اس کے متعلق خود اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک میں حکم فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حافظوا علی الصلوات والصلوات الوسطی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے، نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز عصر کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے باادب کھڑے رہا کرو۔ دوستو، 5 وقتہ نمازوں میں نماز عصر کا ایک خاص مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اسے صلاۃ الوسطی، درمیانی نماز سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اس پہ محافظت المداوت کا الگ سے حکم دیا گیا ہے۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے جو باتیں سکھائیں ان میں یہ بات بھی تھی کہ 5 نماز پر محافظت کرو۔ میں نے کہا، یہ ایسے اوقات ہیں جن میں مجھے بہت کام ہوتے ہیں، آپ مجھے ایسے جامع کام کرنے کا حکم دیجئے کہ جب میں اس کو کروں تو وہ مجھے کافی ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عصرین پر محافظت کرو۔ عصرین کا لفظ ہماری زبان میں مروج نہ تھا، اس لیے میں نے پوچھا عصرین کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 نماز، ایک سورج نکلنے سے پہلے اور ایک سورج ڈوبنے سے پہلے، یعنی فجر اور عصر۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز بہت ساری چیزوں سے کافی ہو جائے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بقیہ کی نمازیں ظہر، مغرب اور عشاء نہیں پڑھنی، بلکہ ان نمازوں کی خاص حفاظت کا حکم ہے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور اسے اس طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اسے دیکھنے میں کوئی مزاحمت نہیں ہوگی، بس اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز عصر سے تمہیں کوئی چیز روک نہ سکے تو ایسا ضرور کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، پس اپنے مالک کی حمد و تسبیح کر سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے۔ بروایت صحیح ترمذی۔ دوستو محترم ساتھیوں، ان روایات سے نماز فجر اور نماز عصر کے لیے شدت اہتمام کا پتہ چلتا ہے کہ کسی صورت میں یہ 2 نمازیں نہ چھوڑنے کی تاکید ہے۔ نیز اس طرح بقیہ کی 3 نمازیں بھی ضرور ادا کرنی چاہیے، وہ بھی لازم ہیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں اور 5 نمازوں کے متعلق سوال ہوگا۔ میرے محترم ساتھیوں، دوستو، آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لائیں تو آپ اس متعلق ہمیں کمنٹ سیشن میں بتا سکتے ہیں۔ میرے پیارے محترم ساتھیوں، آخر میں ایک بار پھر سے تمام بہنوں سے، بھائیوں سے گزارش کریں گے
کہ آپ درود پاک کی برکت سے دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھ دیا کیجیے اور درود پاک کی محفل کا حصہ بنیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ نے بس اتنا کرنا ہے کہ اس ویڈیو کو سب سے پہلے لائک کیجیے اور ویڈیو کے نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن پر بھی کلک کر دیجیے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا۔ اپنی رائے کا اظہار ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور کرنا ہے۔ آپ سے اجازت چاہیں گے، آپ سے ملیں گے ایک نئے اسلامک معلوماتی ٹاپک کے ساتھ نئی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔